الرحمن الرحیم پاکیزہ اور بے داغ جوانی۔ ملک شام کی جانب دوسرا تجارتی سفر۔ قریش مکہ جب اپنا قافلہ تجارت کے لیے بھیجتے تو مکہ کی معزز اور صاحب ثروت مالدار خاتون حضرت خدیجہ بھی کسی کو اپنا مال دے کر بھیجتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کے قریب ہوئی اور آپ کی صداقت و امانت، وفاداری اور شرافت کے ہر طرف چرچے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ہی پیشکش کی کہ اگر آپ میرا مال تجارت کے لیے لے جائیں تو دوسرے تاجروں سے زیادہ نفع دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کے مشورے کے بعد اس پیشکش کو قبول فرمایا۔ تجارت تو بہانہ تھا، اصل میں حضرت خدیجہ کی تقدیر بدلنے کا خدائی فیصلہ ہو چکا تھا اور یہی بعد میں ان کے ام المؤمنین ہونے کا ذریعہ بنا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا۔ بہانہ تو یہ تھا کہ وہ خدمت کرتے رہیں گے، لیکن اصل مقصود یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق کا بھی گہرائی سے جائزہ لیتے رہیں گے۔ بہرحال آپ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں بھی بصرہ شہر میں پہنچے۔ ایک سایہ دار درخت کے نیچے نستورہ نامی راہب دوڑتا ہوا آیا اور میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ میسرہ نے تعارف کرایا۔ راہب کہنے لگا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھا۔ پھر اس نے میسرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کے بارے میں پوچھا تو میسرہ نے کہا یہ سرخی ان سے کبھی جدا نہیں ہوئی۔ اس نے پکار کر کہا ہوا وہو آخر الانبیاء، یہ وہی ہے اور جو آخری نبی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ نستورہ آپ کے سر اور قدم چوم کر کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ نبی امی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اور کہا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے نبی امی ہاشمی کے سوا کوئی نہیں ٹھہرے گا۔ میسرہ نے یہ باتیں تعجب سے سنی۔ اسی سفر میں تجارت میں کسی شخص سے قیمت کے معاملے پر آپ کا اختلاف ہوا۔ اس نے کہا لات اور عزیٰ کی قسم کھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو کبھی ان کی قسم نہیں کھائی، اور واقعہ بھی یہی تھا کہ آپ نے کبھی کوئی مشرکانہ بات اور حرکت نہیں کی۔ اس تاجر نے آپ کی بات مان لی اور میسرہ سے کہا اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لمحے کو دیکھتا رہا، بہت متاثر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، سچائی، خوش اخلاقی اور ایمانداری نے اس کا دل موہ لیا تھا۔ نور نبوت کا خوب مشاہدہ کیا۔ آپ کے ذاتی اخلاق اور اوصاف کے علاوہ ظاہری طور پر بھی اس نے یہ محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ خصوصی معاملہ ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں جب سفر پیدل یا اونٹنی پر ہوا کرتے تھے، ٹھہرنے کی جگہ بھی درخت کے علاوہ کچھ نہیں ہوا کرتی تھی۔ جنگل بیابان میں کیکر کے درخت ہوتے جن میں چھن چھن کر دھوپ آتی تھی۔ میسرہ نے دیکھا کہ جب آپ کی سواری چلتی ہے تو ساتھ ساتھ بادل کا ایک ٹکڑا بھی آپ پر سایہ کیے ہوئے چلتا تھا۔ میسرہ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے بھری دوپہر کے اندر پیڑ کے نیچے قیام فرمایا۔ سورج تو اپنی جگہ نہیں رہتا، کبھی ادھر سے آیا کبھی ادھر سے آیا، لیکن جدھر آپ تشریف فرما ہوتے پیڑ اسی جانب جھک جاتا تاکہ آپ کے اوپر سے سایہ نہ ہٹ جائے۔ یہ سارے واقعات واپسی پر حضرت خدیجہ کو بتائیں اور وہ آپ سے بے حد متاثر بلکہ آپ کی گرویدہ ہو گئی، اور اس کے علاوہ تجارت میں بھی دوگنا نفع ہوا۔ الغرض نوخیز اور نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب غلہ بانی سے آگے بڑھ کر
میدان تجارت میں جب آئے ہیں تو آپ کے تعلقات وسیع ہوئے، لوگوں کو آپ کو آزمانے اور پرکھنے کا موقع ملا، مگر یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو زیادہ قریب سے دیکھا وہی آپ کے سب سے زیادہ گرویدہ ہوئے۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، من رآہ بدیہۃ ہابہ، جس نے اچانک آپ کو دیکھا وہ مبہوت ہو گیا، ومن خالطہ معرفۃ احبہ، اور جس نے پہچان کر میل جول اختیار کیا وہ آپ کی محبت کا اسیر ہو گیا۔ یقول نعیتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوصاف کا بیان کرنے والا کہتا ہے میں نے آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد دیکھا۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ صرف چند سالوں میں آپ کی غیر معمولی امانت داری، راست بازی اور سچائی نے سب مکہ والوں کے دلوں کو موہ لیا۔ یہی مکہ کے بڑے بڑے تاجر اور سیٹھ، جن کو اپنی دولت پر ناز تھا، جن کو اپنے بین الاقوامی تعلقات پر فخر تھا کہ ان کے تجارتی قافلے شام اور یمن وغیرہ جاتے ہیں اور ان ملکوں کے امیروں اور بادشاہوں سے ان کی راہ و رسم ہے، ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ یہی قریش کے سردار جو اپنے سوا کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، جو دوسروں کی گردنیں اپنے سامنے جھکوانا چاہتے تھے، جن کے مشاعروں کی جان ان کے فخریہ قصیدے ہوا کرتے تھے، جن میں وہ اپنی بڑائی اور عظمت کے ترانے گاتے تھے، اور کوئی ان کا توڑ کرتا تو وہ لڑ پڑتے تھے، یہاں تک کہ خون ریز جنگ کی نوبت آ جاتی تھی۔ دنیا جانتی ہے، تاریخ شاہد ہے، یتیم عبداللہ کی غیر معمولی سچائی اور امانت داری نے ان سیٹھوں اور رئیسوں کو اس حد تک متاثر اور گرویدہ بنا لیا کہ وہ آپ کو الصادق الامین کہتے تھے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، حقیقی فضیلت تو وہی ہے کہ دشمن بھی جس کی گواہی دے۔ اس واقعے سے چند باتیں بطور پیغام معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ ذوق اور لطیف احساس سے نوازا تھا۔ آپ کے چچا ویسے تو آپ کا بہت خیال رکھتے تھے اور آپ کے ساتھ باپ کی طرح محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے تھے، لیکن جو ہی آپ نے اپنے اندر کمانے کی طاقت محسوس کی، فوراً کمانے اور محنت اور مشقت کرنے لگے تاکہ اپنے چچا کے اخراجات کا بوجھ کچھ ہلکا کر سکیں۔ معلوم ہوا آدمی کو حتی الوسع، حتی الامکان دوسروں پر بوجھ نہ بننا چاہیے، بلکہ دوسروں کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے نیک بندوں کے لیے کیسی زندگی پسند فرماتے ہیں۔ قدرت الہی کے لیے بہت آسان تھا کہ آپ کے لیے ابتدائی زندگی ہی میں عیش و عشرت کے اتنے اسباب اور وسائل فراہم کر دیتا کہ آپ کو روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، لیکن آپ کا اسوہ ہمیں بتلاتا ہے کہ انسان کے لیے بہترین مال وہ ہے جو محنت اور مشقت کر کے کمائے اور اپنے سماج اور انسانوں کی خدمت کے عوض حاصل کرے، اور سب سے برا مال وہ ہے جو بغیر محنت کے بستر پر لیٹے لیٹے بغیر اپنے سماج کو فائدہ پہنچائے مل جائے، جیسا کہ سود وغیرہ میں یہی ہوتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کمائی نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ نمبر 3، داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی روزی روٹی کے لیے ذاتی محنت اور باعزت ذریعہ معاش کو بنیاد بنائے، جہاں اس کو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، یعنی بھیک نہ مانگنی پڑے، اور نہ اپنی غربت کا رونا پڑے، تاکہ دنیا میں اس پر کسی کا احسان نہ ہو، اور کسی بھی شخص کی پرواہ کیے بغیر وہ حق بات اس کے سامنے کہہ سکے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ ہر نبی کا اسی لیے یہ نعرہ تھا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میری قوم میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمے ہے۔ سچے اور حق کے داعی اپنے آپ کو لوگوں کے صدقات اور عطیات سے دور رکھتے ہیں۔
اگر وہ مانگ کر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیں تو پھر ان کی کیا وقعت لوگوں کے دلوں میں باقی رہے گی؟ اگرچہ صراحتاً سوال نہ کریں لیکن مختلف ہیلوں سے لوگوں کا مال بٹورنے کی کوشش کریں۔ العیاذ باللہ۔ بھلا جو شخص خود اپنے لیے ذلت اور اہانت کو پسند کرے تو لوگوں کو وہ اعلیٰ اخلاق کی دعوت کیسے دے سکتا ہے؟ نمبر 4، تجارت کی خاطر آپ نے کئی تجارتی اسفار کیے۔ انہی سفروں کے درمیان آپ قریش کی تجارتی شاہراہوں کے ہر پیچ و خم سے واقف ہوئے اور اللہ کے خصوصاً مدینہ کی سیاسی اور جغرافیائی حیثیت کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا۔ اس سے معلوم ہوا داعی کا سفر کے ذریعے تجربات حاصل کرنا اور لوگوں کے حالات، مشکلات اور طور طریق کو جاننا دعوت کی کامیابی میں بڑا رول ادا کرتا ہے۔ لہذا جو شخص لوگوں کی اصلاح کا خواہش مند ہو اسے چاہیے کہ وہ ان کی مساجد، مجالس، سوسائٹیوں میں ان کے ساتھ رہے، ان میں گھس کر ان کا جائزہ لے، ان سے گفتگو کرے تاکہ اندازہ ہو کہ کن معاملات میں ان سے کیسے بات کی جائے اور کیا طرز اسلوب، گفتگو کا اسٹائل اپنایا جائے جو مؤثر ثابت ہو اور اس میں ان کے جذبات اور احساسات کی رعایت کی گئی ہو۔ یہی مطلب ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ نمبر 5، سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بزنس اور تجارت بہترین پیشہ اور نبی کی سنت ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں، کسب معاش کے جو ذرائع ہیں جن میں تجارت ہے، زراعت یعنی کھیتی، حرفت یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی، اس میں تجارت اور محنت سب سے افضل اور سب سے زیادہ پاکیزہ ذریعہ معاش ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا۔ یہاں پر چند ارشادات نبوی کو نقل کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے جن سے تجارت اور تجارت پیشہ لوگوں کی اہمیت اور عظمت واضح ہوتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تاجر لوگ فاسق و فاجر کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو اپنے معاملات میں خدا ترس رہا ہو، اللہ سے ڈرنے والا رہا ہو، لوگوں سے حسن سلوک کرتا ہو، ہر معاملے میں سچائی کا دامن تھامے رکھا ہو۔ ترمذی شریف کی یہ روایت، اور ترمذی ہی کی ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امانت دار سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آخری بات یہ کہ تجارت کرنے والوں کا سب سے پہلے تاجر نام آپ نے رکھا، ورنہ پہلے انہیں سماسرہ کہا جاتا تھا۔ اس نئے نام کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔